بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ قابل تکریم سامعین کرام، کرونا وائرس کے تناظر میں جہاں ہم مادی جسمانی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے ہمیں ایمانی، روحانی، اخلاقی تدابیر کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اس گفتگو میں میں انتہائی اختصار کے ساتھ 3 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان تینوں باتوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور عملاً اسے اختیار کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے جو اثرات و ثمرات ہیں اس سے ہم مستفید ہوں گے۔ نمبر 1، جب ہم گھر سے نکلیں، دفتر سے نکلیں، بزنس سے نکلیں، اپنی اقامت گاہ سے باہر نکلیں تو یہ مسنون دعا پڑھنا مت بھولیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑی جامع دعا ہے اور مختصر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو شخص یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہدایت کا بندوبست ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کی جو حفاظت ہے وہ ہوتی ہے، ہر قسم کے فتنوں سے، شر سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، ہم خود بھی اسے یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نمبر 2، جب ہم گھر سے نکلیں یا گھر کے اندر داخل ہوں، یہ ہم معمول بنائیں ان حالات میں بالخصوص، اور اس کے بعد بھی کہ 2 نفل پڑھیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 نفل پڑھیں، اور جب گھر میں داخل ہوں تب بھی 2 نفل ادا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو شخص گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت ادا کرتا ہے وہ باہر کی مصیبتوں سے، مسائل سے، کرائسس سے، بحرانوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو گھر میں داخل ہو کر 2 نفل ادا کرتا ہے تو وہ اندرونی گھریلو جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، غیبی وساوس جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اسے نجات دیتے ہیں۔ تو یہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، 5-7 منٹ اس میں لگیں گے، لیکن اس کے انشاءاللہ ہمیں فوائد حاصل ہوں گے۔ تیسری اور آخری بات، صبح و شام جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار کا التزام کرتے ہیں، ان دعاؤں میں سے اس دعا کو بھی شامل کر لیجئے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص صبح 3 بار یہ دعا پڑھتا ہے وہ ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، بالخصوص ایمرجنسیز، اچانک مصیبت سے اللہ اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ جو صبح پڑھتا ہے شام تک وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
تو یہ دعائیں بڑی جامع ہیں. ہم جو بھی دعا پڑھیں، جو بھی ذکر کریں، خلوص دل کے ساتھ اور ارادہ جازمہ کے ساتھ، اس عقیدے اور توکل کے ساتھ کہ یہ فرامین، یہ دعائیں ہمیں نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عطا ہوئی ہیں وہ سچی ہیں، برحق ہیں، اور اللہ رب العزت ہی ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے ان بشارتوں کا حقدار بنا سکتا ہے جو ان دعاؤں سے متعلقہ ہیں. تو اللہ رب العزت کے ساتھ تقرب اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور صبح و شام کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں. نمازوں کی ادائیگی کے بعد کے جو اذکار ہیں اس کا بھی اہتمام کریں. اور ان دعاؤں کو ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت ہوتا ہے، آپ کی اتباع ہوتی ہے، آپ کی اطاعت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی سیرت ہے ہم اس کے امین بنتے ہیں، اس کے محافظ بنتے ہیں. اس طرح ہم اپنے عمل سے، کردار سے آپ کی سنت کو، آپ کی حدیث کو آگے پہنچانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہر قسم کے آنے والے فتنوں سے، بیماریوں سے، مشکلات سے پوری امت کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.